اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، دعویٰ یہ ہے کہ ہم اجماع کو نہیں مانتے۔ ہم نے ابھی ثابت کیا کہ اجماع اہل حدیث کہ ہم مسلم ہیں، اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے۔ قیاس جس کی بنیاد قرآن و حدیث ہو وہ قیاس تصدیق ہے، اس لیے کہ وہ قیاس صحیح ہے۔ قیاس فاسق کو نہیں مانتے، جس کی بنا، جس کی بنیاد کسی خود ساختہ اصول پر، کسی فقیر کے بنائے ہوئے اصول کے اوپر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، آپ لوگ میری طرف متوجہ ہیں، یہ اجماع کو کہاں تک مانتے ہو دیکھو۔ وقال الامام الشافعی رحمہ اللہ اجمع العلماء على ان من استبانت له سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد۔ فتح المجید جو کتاب توحید کی شرح ہے عربی، اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے جو بھی پڑھ کر میں نے سنایا۔ قول کیا ہے؟ اجمع العلماء، تمام علماء اہل سنت کا، امت کے تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے۔ اجمع العلماء، اس بات پر اجماع ہے۔ کیا اجماع ہے؟ ان من استبانت له سنت رسول اللہ، کہ جس آدمی کے لیے سنت رسول واضح ہو جائے کہ ہاں یہ سنت رسول ہے، تو لم یکن له ان يدعها لقول احد، تو کسی بھی شخص کی بات کے مقابلے میں اس سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اجماع اس بات پر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک حدیث پڑھ کر میں سناتا ہوں، دیکھو مشہور حدیث ہے جس کی وجہ سے آج پرسنل لا خطرے میں ہے ہمارے۔ دیکھیے حدیث، دیکھیے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال طلق ركانة بن يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فقال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقها؟ قال طلقها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما هي تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فرجعها وكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر رواه احمد بن مسند۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے کہ رکانہ ابن یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی۔ صحیح روایت، کہتے ہیں نا صحیح لاؤ، صریح لاؤ، متصل لاؤ، تو یہ صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے اور متصل بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، اس لیے کہ حضرت ابن عباس نقل فرما رہے ہیں۔ ایک مجلس میں، فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں 3 طلاق انہوں نے دے دی۔ فحزن علیہ حزنا شدیدا، بہت غمگین ہوئے بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دینے کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیف طلقھا، کہ انہوں نے طلاق کیسے دی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول طلق ہوا ثلاثا، میں نے 3 طلاق دے دی، آپ نے اسے کلیئر کرنا چاہا، واضح وضاحت طلب کی۔ فرمایا قال، راوی کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں 3 طلاق دی ہو؟ قال نعم، کہا کہ ہاں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإنما هي تلك واحدة، ایک مجلس کی تیری یہ 3 دی ہوئی طلاقیں ایک ہی ہیں۔ انما پوچھا گیا کہ آپ کا عربی ادب کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ عربی میں بحث کرنی ہے کیا؟ ارے بھائی عربی نہیں جانو گے تو حدیث کیسے سمجھو گے؟ حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی دانی ضروری ہے۔ اب میں پوچھوں انما کا مفاد کیا ہے؟ آپ کو عربی آتی ہی نہیں تو آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمہ الٹا پلٹا کریں گے؟ تو انما کا مفاد یہ ہے کہ چیز محسوس ہو جاتی ہے، حذف ہو جاتی ہے، یعنی ترجمہ یہ ہوا یہ تو ایک ہی ہوئی، یہ حدیث صحیح ہے، صریح ہے، متصل ہے، مرفوع ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوئی۔ اب بتائیے اس کے خلاف اگر حضرت عمر یہ فتویٰ دیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے، تو بتائیے اجماع امام شافعی نے کیا نقل کیا ہے کہ جس کے لیے سنت رسول واضح ہو جائے
کسی آدمی کے قول کے مقابلے میں سنت رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا. بتائیے اجماع کا خلاف ہے کہ نہیں؟ 3 طلاقیں 3 ماننا ایک مجلس کے اندر ہر کئی اجماع ہے. تو اجماع تم نے نہیں مانا کہ ہم نے نہیں مانا؟ اجماع کس نے تسلیم نہیں کیا؟ بتائیے. گویا اجماع تم نے تسلیم نہیں کیا, اجماع ہم نے مانا. اچھا تقلید صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں کیا ہے؟ حجت اللہ البالغہ مشہور کتاب ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. حنفیہ کہتے ہیں یہ حنفی تھے, اہل حدیث کہتے ہیں یہ اہل حدیث تھے. ہر ایک آدمی ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. یہ ایک مسلم فقیہ ہے, ایک مسلم عالم ہے ہندوستان کے. ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا ترجمہ ہوا ہے. ترجمہ کا نام کیا ہے؟ نعمت اللہ السابغہ. ترجمہ حجت اللہ البالغہ. اس میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حزم کا قول نقل کیا ہے. کیا؟ دیکھیے, قد صح اجماع الصحابہ كلهم اولهم من آخرهم واجماع التابعین كلهم اولهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من ان يقصد منهم احد الى قول انسان منهم او ممن قبلهم فيأخذ كله. کہتے ہیں کہ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے, علماء کا نہیں, تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے اول سے آخر تک. کلہم اولہم عن آخرہم, تمام صحابہ کرام کا اول سے آخر تک اجماع ہے اس بات پر. اور صحابہ کرام کا بھی نہیں, وہ اجماع التابعین, تمام تابعیوں کا, کلہم اولہم عن آخرہم, تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے, تمام تابعین کا اجماع ہے اس بات پر. علل امتناع, تقلید کے ممنوع ہونے پر, کہ تقلید ممنوع ہے, اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے, تمام تابعین کا اجماع ہے. والمنع, اور ممانعت ہے اس بات کی کہ کوئی ان میں سے کسی انسان کے قول کی طرف قصد کرے, کسی انسان کے قول کی طرف جائے اور اس کی پوری بات لے لے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تقلید کے ممنوع ہونے پر تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین کا اجماع ہے. یہ ابن حزم کا قول ہے اور اسے حجت اللہ البالغہ کے ترجمے نعمت اللہ السابغہ کے اندر ذکر کیا گیا. بتائیے, جس کے ممنوع ہونے پر تمام صحابہ کرام کا اور تابعین کا اجماع ہے, اجماع کو تم نے کہاں مانا؟ ہم نے اسے ممنوع مانا تو ہم نے اجماع کو مانا, تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا. تم تو تقلید کو واجب اور ضروری سمجھتے, تم نے اجماع کو نہیں مانا. ہر کا اجماع تم نے کیا ہے اور دعویٰ یہ کہ ہم اجماع کو مانتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو صحابہ کرام کے اجماع کو نہ مانے اس کے بارے میں قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ دیکھ لیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. میں اس وجہ سے قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہوں کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ خود ہی پڑھ رہا ہے, کچھ عربی عربی پڑھ رہا ہے. اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ قرآن و حدیث سے کوئی ٹچ ان کو نہیں ہے. چند اردو کی کتابیں انہوں نے پڑھ رکھی ہیں, ان کو عربی زبان کی گہرائی اور گہرائی سے قطعاً واقفیت نہیں ہے. جی, اس میں بتایا گیا ہے کہ جو رسول کے راستے کو چھوڑ دے گا, رسول کی مخالفت کرے گا, رسول اس راستے پر جا رہے ہیں تو دوسرے راستے پر چلے. شک کا مطلب یہ ہوتا ہے, شک یعنی دو حصے ہو جائے کسی چیز کے, یہ اس کا میں شک کر دوں, ایک حصہ ادھر چلا جائے, کسی ادھر چلا جائے. اس کا مطلب وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستے پر چلے, رسول اس راستے پر جا رہے ہو تو وہ دوسرے راستے پر چلے. شک کا مطلب یہی ہے. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, ہدایت واضح ہو جانے کے بعد, سنت واضح ہوئی اور آدمی نے نہیں مانا. سنت موجود ہے صحیح متصل اور آدمی نہیں مان رہا ہے. اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے راستے کی اتباع نہیں کرتا. مومنوں کے راستے کی, بتائیے اس وقت مومنین کون تھے؟ المومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام تھے. جو صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف کرے نسلہ جہنم وساءت مصیرا, ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے اور اس کا برا ٹھکانہ ہے.
چلیے پر ہے لوگوں کو کہ بھائی ہمیں مشرک کہا جاتا ہے. ابے ہم کیوں کہیں آپ کو مشرک؟ ہمیں کیا پڑی ہے آپ کو کچھ کہنے کی؟ چلیے آپ اپنے عالم کی بات ہی لے لیں. مولانا محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ حنفی عالم ہیں. ان کی کتاب ہے تحفۃ الانام فی العمل بحدیث النبی علیہ السلام. اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے علامہ محمد حیات سندھی حنفی نے کیا لکھا ہے؟ جو شخص کسی ایک معین شخص پر اڑ جائے، ایک معین شخص پر اڑ جائے، بس اسی کی بات مانوں گا، حضرت کے سوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی ایک معین آدمی پر اڑ جائے اور اس کا قول ہی صواب و درست سمجھے اور اسی کی تقلید واجب جانے، دوسرے ائمہ کرام کی پیروی نہ کرے، ایسا شخص گمراہ اور جاہل ہے، بلکہ اس جمود کے سبب وہ کافر ہے. اس سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کرے تو خیر، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے. کیونکہ جس نے حضرت کے سوا دوسرے کسی امام و مجتہد معین کی اتباع ضروری سمجھی اور اس کو لوگوں پر واجب قرار دیا، تو ایسے شخص نے اپنے امام کو بمنزل نبی کے ٹھہرایا اور یہ کفر ہے. بتائیے، یہاں تو شرک کی بات نہیں، یہاں تو کافر کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی اگر ایک معین شخص پر اڑ جائے تو اپنے اس جمود کے سبب وہ کافر ہے، توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کرتا تو خیر ورنہ گھر سے مار دی جائے. یہ تو انہی کے آدمی نے کہا ہے، ہم کو انہیں کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے نہیں کہا، ان کے عالم نے کہا. تو اجماع کا خرق کس نے کیا؟ اجماع کو تسلیم کس نے نہیں کیا؟ انہوں نے تسلیم کیا، ہم نے مانا، اس لیے کہ اجماع حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح قیاس قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے. شرط یہ کہ وہ قیاس صحیح ہو، قیاس فاسد نہ ہو، اس کو ہم نہیں مانتے.